السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینوم ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 261 کا ترجمہ اور 262 کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ملاحظہ، مثل الذین ینفقون اموالہم، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، الذی کمثل حبۃ انبتت سبع، اور جسے ایک دانہ ہو، ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو اور اس سے 7 بالیاں اگے، سنابل فی کل سنبلات، پھر ہر بال میں 100 دانے، ہر بالی میں یا ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی سنابل فی کل سنبلات یعنی ہر بالی میں 100 دانے، اور میعات حبۃ، اور اللہ جس کے لیے چاہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، الذین یعنی جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، ثم لا یتبعون پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں، ما انفقوا من ولا ازلہم اجر ہم عند ربہم، اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے لہم اجر عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے، ثواب ہے اپنے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی ڈر ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کا بیان فرمایا تھا، اس کے بعد 3 قصے بیان کیے اور بتایا کہ ہدایت اور گمراہی نیز زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، دنیاوی امور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اس آیت میں، اور اس کے متعلق ضروری شرائط کا ذکر بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر فرمایا ہے کہ جو لوگ اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال انہیں کئی گناہ اور ثواب ہوگا، جس طرح اس کا فضل ہم اس دنیا میں زمین کی پیداوار کے سلسلے میں دیکھتے ہیں، جیسے ہم ایک بالی زمین میں اگاتے ہیں اور ایک دانہ اگاتے ہیں اور اس میں ایک بالی نکلتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو یہاں پہ اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 70 گنا زیادہ بدلہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا اور اس کا جنت میں جگہ ملے گی۔ تو ناظرین، اسی کی مثال اسی طرح دی ہے کہ اس سلسلے میں، پیداوار کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہماری نیک اعمال کے کئی اجر بھی ہیں، وہ اپنے فضل سے کام لے گا۔ اگر ہم اگر دانہ بوئیں تو اس کے فضل و رحمت سے اس دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مثال، اللہ تعالیٰ کے احسان اور اجر و ثواب ایک نیکی کے بدلے
دینے کا سلسلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر 7,000 اور اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ وہ خرچ کرنے والے کی نیت کو جانتا ہے، یعنی خرچ کرنے کی نیت پر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور اس کے خرچ کے مقدار سے خوب واقف ہے، اور جو مال نیک نیتی سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ اس کا کئی گنا اجر دے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر مال خرچ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے، بلکہ اور ان پر کوئی احسان نہیں کرتا اور نہ ہی احسان جتلائے، انہیں تانے دے کے نہیں ستاتے، ان سے کسی قسم کی خدمت نہیں لیتے اور ان کی تحقیر نہیں کرتے۔ یعنی ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا احسان جتاتا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے اس کا بدلے کی توقع رکھتا ہے، بلکہ اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے اور نہ وہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ انہیں پورا ثواب ملے گا، یعنی قیامت کے دن ان کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا پورا۔ ایسے لوگوں کو نہ ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا خوف ہوگا۔ تو ناظرین، اسی آیت کا ایک تھوڑا سا اور بقیہ حصہ ہے، خیرات ضائع نہ کرو۔ قول معروفا ومغفرۃ خیر من صدقات، نرم جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ہم سے کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی لینے کی توقع رکھتا ہے یا ہمارے پاس ہے اور دوسرا ہم سے کوئی مانگتا ہے تو اور ہمیں پیار سے اگر ہمارا دینے کو دل چاہے تو ہم دے دیں، اس کی مدد کر دیں، لیکن اگر ہمارے پاس دینے کی گنجائش نہیں ہے تو ہمیں پیار سے اسے جواب دینا چاہیے، بلکہ حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے اور حقارت سے اور غصے سے اسے جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کی بات ستانا ہو، یعنی صدقات یتبعوہا اذن، یعنی جس کے بعد اسے تکلیف دی جائے، پہلے اس پر احسان کیا جائے اور پھر اس کو بلیک میل کیا جائے یا اس کو تکلیف دی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی خیرات ضائع نہ کرو، لا تبطلوا صدقاتکم، یعنی اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر یا تکلیف پہنچا کر۔ تو ناظرین، یہاں پہ قرآن پاک کی اس آیات کے مطابق اس کی تفسیر کچھ ایسے بتائی ہے، اسلام نے حسن سلوک اور صدقہ خیرات کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے، اور اسی طرح ضرورت مندوں پر دولت خرچے کرنے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شمار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں بھی یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کا اجر ثواب 7 گنا زیادہ ملے گا، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہاں اس مسئلے کے ایک دوسرے پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کسی ضرورت مند سوال کو یا سوالی کو تم کچھ دے نہ سکو تو کم از کم اس سے نرم گفتاری سے بات کرو اور درگزر سے پیش آؤ۔ جھڑکنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اگر اللہ کی راہ میں کچھ دے کر ضرورت مند پر احسان دھرتے ہو یا اسے تکلیف دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو تو یا اس کی حق شکنی کرتے ہو تو تمہارا دیا ہوا سب اکارت جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس کا تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو سامعین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 264 اس کا ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی، جس کا عنوان کچھ ایسے ہم دیں گے، خیرات ضائع کرنے کی مثال۔ یعنی جو اپنا مال لوگوں پر خرچ کرتا ہے اور پھر جو ہے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر یا ان کو حق جتلا کر یا ان کی حق تلفی کر اپنا مال، اپنی خیرات ضائع کر دے۔ تو اس طرح اس آیت کا ترجمہ کچھ ایسے ہے، کالذین ينفقوا مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں تاکہ وہ بڑا ہی جو ہے خیرات مند یا فراخ دل لوگوں کی نظر میں ہو۔ لا یؤمنوا باللہ، اور اللہ اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ لا یؤمن باللہ والیوم الاخر، یعنی جو یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔
ومثلہ اس کی مثال کمثل صفوان علیہ تراب فصابہ ایسی ہے جیسے صاف پتھر اس پر کچھ مٹی پڑی ہو، یعنی کمثل صفوان علیہ یعنی ایسا صاف پتھر تراب فصابہ جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس زور سے فصابہ وابل فترکہ سلدن اور پھر اس پر زور سے می برسا کہ اسے بالکل صاف کر چھوڑا، یعنی پھر بارش ہوئی اور اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما ایسے لوگوں کا اس کا اجر اس کا ثواب جو انہوں نے کمایا، یعنی علی شیء مما کسبوا جو انہوں نے کمایا وہ اس ریت کی مٹی کی طرح ضائع ہو جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے یعنی دکھاوا کرتا ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، صدقہ صرف ریا سے باطل ہو جاتا ہے، یعنی دکھاوے سے باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو۔ ایمان کی قید کو اس لیے بڑھایا گیا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ریاکاری مومن کی شان سے بعید ہے، یعنی دکھاوا صرف منافقوں اور کافروں کے مناسب حال ہے، یعنی کافر لوگ دکھاوا کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلام کی روح سے دکھاوا کرنے کو جائز نہیں سمجھا اور اسے باطل قرار دیا ہے۔ گزشتہ آیت میں خیرات کی مثال ایسے بتائی گئی تھی جیسے ایک دانہ بویا اور اس سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ اب یہ فرمایا کہ کئی گنا اجر ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کا نیک ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی نے ریا اور دکھاوے کی نیت سے صدقہ دیا تو اس کی مثال اس دانے کی ہے جو ایسے پتھر پر بویا گیا جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آتی تھی، لیکن جب بلند می برسا تو پتھر بالکل صاف رہ گیا اور سات دانے پیدا ہونے کے بجائے وہاں سے کچھ بھی پیدا نہ ہوا بلکہ اصل بیج بھی بہ گیا۔ تو ناظرین پتھر پر بیج بونے کی مثال ریاکاروں کے بالکل مناسب حال ہے، کیونکہ اس طرح ظاہری طور پر پتھر دھوکہ دیتا ہے کہ شاید اس پر دانہ اگ سکے گا، لیکن ایسا نہیں۔ اس طرح ایک ریاکاری بھی ظاہری طور پر دیکھنے والوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اندرونی طور پر جس طرح پتھر سے دانہ نہیں اگ سکتا، اسی طرح اس شخص کا دل ظاہری حالت سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں کبھی کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دل ایک چٹان کی طرح سخت اور بے رحم ہے۔ تو ناظرین ایسے گمراہ لوگوں کو جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سیدھی راہ نہیں دکھائے گا، تو کیونکہ وہ اپنے برے ارادوں میں اس قدر پختہ ہو چکے ہیں کہ نیک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 265 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، ساتھ رہیے اور غور کریے اور سمجھیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک اور مثال، مثل الذین ینفقون اموالہم اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشی، ابتغاء مرضات اللہ، خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِكُمْ اور اپنے آپ کو اپنے دلوں کو ثابت کر کے، ایسے ہیں جیسے بلند زمین پر ایک باغ، یعنی انفسہم کمثل جنۃ بربوۃ اصابہا، جیسے بلند زمین پر ایک باغ ہے اور اس پر زور کا می پڑا، اصابہا وابل فآتت اور اس زمین پر اس زور کا بارش پڑا تو وہ باغ اپنا پھل 2 چند لایا، فآتت اکلہا ضعفین تو اپنا پھل 2 چند لایا، اور اگر اس پر می نہ پڑا فإن لم یصبھا اور اگر اس پر می نہ پڑا تو فوار ہی یصبھا وابل فتل اور فوار ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی راہ میں صرف اس لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے اور اس کی رضامندی حاصل کر لے اور اپنی اطاعت کا ثبوت دے۔ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے باغ سے دی ہے جو کسی اونچی جگہ پر واقع ہو، جو جہاں کی ہوا قدرتی طور پر لطیف اور بار آور ہو، یعنی ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ قدرتی طور پر موسم معتدل ہو۔ اس باغ پر اگر زور کا میਂہ برسے تو یہ باغ دگنا پھل لائے گا، اور اس کے بعد اگر زور کا میंہ نہ برسے اور تھوڑی سی فوار پڑے تو ہی کافی ہے، پھر بھی وہ پھل کافی لائے گا، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پھل لائے گا۔ یہاں میंہ کی مثال مال خرچ کرنے سے دی گئی ہے، اور باغ کی اونچی جگہ ہونے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی نیت بالکل درست ہے اور وہ محض اللہ کے رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور اس لیے کہ اگر وہ بہت زیادہ مال خرچ کرے تو اس کا نتیجہ ایسا ہی ہے، اچھا ہوگا جیسے باغ پر بہت زور کا میंہ برسا اور اچھا پھل لائے۔ نیت کے صاف ہونے کی صورت میں اگر وہ تھوڑا سا بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مزید اجر سے نوازتا ہے، تو بھی اسے اس کے برابر اجر ملے گا، جیسا کہ پھوار پڑنے سے بھی باغ کچھ نہ کچھ پھل ضرور دے گا، ضرور پھل لاتا ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ جس طرح اللہ بدی سے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی جس طرح انسان بدی سے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرح نیکی سے اس کا رجحان نیکی کی طرف ہو جاتا ہے اور فطری طور پر وہ نیکی پر ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے ذریعے کہ مبارک ہے وہ انسان جو نیکیوں کی طرف سبقت کرے اور برائیوں سے پرہیز کرے۔ ہمیں یہ بات ہرگز فراموش نہ کرنی چاہیے کہ بڑی سے بڑی مالی قربانی ریاکاری کی تصور سے احسان دھرنے اور اعزادہی سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، دوسری طرف چھوٹی سے چھوٹی خیرات بڑا پھل لاتی ہے، بشرطے کہ اس سے مقصد محض قرض کی ادائیگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، تو ناظرین یا مطلوب ہو۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 266 جس میں ریاکاری سے خرچ کرنے کی مثال کچھ ایسے بیان فرمائی ہے۔ آیا ودو احدکم ان تکون لہ جنتن، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند آتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و عناب، ایک باغ ہو کھجور اور انگور کا، نخیل و عناب، نخیل کھجور کو کہتے ہیں، عناب انگور کو کہتے ہیں، تجری من تحتہا الانہار، انگور کا اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، تجری من تحتہا الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اسے اس باغ میں، الانہار اسے اس باغ میں، لہو فیہا ہر طرح کے میوے، فیہا من کل ثمرات اور اس کے ہر طرح کے میوے حاصل ہوں، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو، اصابہ الکبر اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو، اور اس کی اولاد وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَافَىٰ اور اس کی اولاد کمزور ہو، فَأَصَابَهَا تب اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے، آثار فیہ نار فاحترقت اور اس پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو، جو باغ فاحترقت اور جس میں آگ ہو جو باغ کو جلا ڈالے۔ کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو، یبین اللہ لکم تم کو اس طرح اپنی آیات سمجھاتا ہے، لآیات اللہ لعلکم تتفکرون، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو ناظرین، اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ اور خیرات دیتے ہیں یا خیرات کر کے لوگوں پر احسان جتاتے ہیں اور انہیں روحانی یا جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی عمر بھر کی کمائی ایک باغ ہے جو سرسبز و شاداب اور خوب پھلا پھولا ہوا ہے، ہر طرح کے میوے اور پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ باغ کا مالک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے یا پہنچ جاتا ہے، خود کام نہیں کر سکتا اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، جو اپنے باپ کا دکھ
درد بانٹنے کے بجائے خود اس پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اس شدید بڑھاپے اور بچوں کی حاجت مندی کے وقت یک بیک معلوم ہوتا ہے کہ باغ میں آگ لگی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس وقت باغ کے مالک کے غم اور حسرت کا اندازہ کیا ہوگا؟ یہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے کہیں بڑھ کر بری حالت اس بد نصیب کی ہوگی جس کی آنکھیں زندگی بھر غفلت سے بند رہی ہوں۔ یعنی پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کو یہ مثال قرآن پاک کی دے کر سمجھایا ہے کہ پھر غفلت سے بند رہی اور پہلی بار اس وقت کھلی جب عمل کی مہلت بالکل ختم ہو گئی۔ گویا ریاکاری سے نیکیوں کو ایسے ہی آگ لگتی ہے اور ان کا اجر یوں ہی برباد ہو جاتا ہے جیسے اس باغ کو آگ لگ گئی اور اس کا مالک تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے کہ ہم ان پر غور کریں اور عبرت پکڑ کر اپنا سارا کیا دھرا آخر میں ضائع نہ کر دیں۔ یعنی قیامت کے دن جب قیامت آ جائے گی اس وقت ہمارے اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی دنیا میں جو ہم نے عمل کی ہے ان کا حساب کتاب ہوگا، تو اس وقت ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت بقرہ اس کی آیت نمبر 267 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما، اے ایمان والو خرچ کرو ستھری چیزیں، اپنے طیباتن اپنی کمائی میں پاک چیزیں، ما کسبتم ومما اخرجنا، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے، لکم من الارض ولا تیمموا الخبائث، تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، یعنی اس میں سے خرچ کرو، ولا تیمموا الخبائث، اور اس میں سے گندی چیز کا، منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا، قصد نہ کرو، یعنی گندی چیز دینے کی کوشش نہ کرو، لکم فی الارض منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، اور یہ کہ خرچ کرو حالانکہ تم اسے کبھی نہ لوگے، یعنی اگر تمہیں وہ بری چیز دی جائے تو تم بھی نہ لوگے، الا ان تخمزوا فیہ، اور مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، ان تخمزوا فیہ، تم اس سے چشم پوشی کر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، الخبائث گندی چیز مراد ہے، ردی اور ناکارہ چیز جسے کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہمیں جو ہم اپنی ذات پر خرچ کریں وہی ہم اپنے مومن بھائیوں کو، اپنے بہن بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم دوسروں کو دے کر اس چیز سے پیچھا چھڑا لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پسند کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں مختلف احکام دیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے وقت ریاکاری اور نمائش سے ہرگز کام نہ لیا جائے۔ تو اس آیات میں بتایا گیا ہے لوگوں کو ستانا اور اپنی بڑائی جتانا بھی مقصود نہ ہونا چاہیے۔ جن کو مال دیا جائے اس پر احسان نہ رکھا جائے، انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے اور انہیں حقیر نہ سمجھا جائے۔ یہ سابقہ آیات میں تھا، بلکہ نیک ارادے اور خلوص دل سے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جائز اور پاک کمائی میں سے اچھی اور اعلیٰ چیزیں اللہ کی راہ میں دینی چاہیے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ بچا کچا، باسی، بدبودار، خراب اور گلا سڑا مال غریبوں اور مسکینوں میں اور محتاجوں کو دے دیں اور پھر انہیں احسان جتلائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا گندا مال تمہیں دیا جائے تو کبھی نہ لوگے اور ناک منہ چڑھاؤ گے تو نفرت کا اظہار کرو گے، سوائے اس کے کہ کسی خاص وجہ سے تم خاموش رہو اور چشم پوشی کر جاؤ تو دوسری بات ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نام پر خراب مال ہرگز نہ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لازم ہے کہ اچھے سے اچھا مال اور اچھے سے اچھی شے جو سب سے زیادہ محبوب ہو وہ شوق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور زیادہ سے زیادہ جس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس صدقہ خیرات سے کلی طور پر بے نیاز ہے اور اسے قطعی طور پر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنی خوشی کے ساتھ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ ہمیں دے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ترین
یعنی محبوب ہمارا خالق اور مالک ہے، انسان کو پیدا کرنے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہم اپنی اولاد پر اچھی سے اچھی چیز خرچ کرتے ہیں تو ہم اس کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر دنیا میں جو کچھ احسانات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے فعل ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی سے اچھی چیز اس کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہدایت دے اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت 269 یعنی 268 تا 269 ان دونوں آیات کی یک کے بعد دیگرے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. الشیطان، جس کو عنوان کچھ ہے کہ اللہ کے وعدے اور انعامات. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے. وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے. وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت کشائش والا سب کچھ جانتا ہے. یؤتی الحکمت، جسے چاہے، حکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے سمجھ اور حکمت عطا فرماتا ہے یا عنایت فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جسے سمجھ ملی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بڑی خوبی ملی اور نصیحت وہی قبول. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی اولو الالباب عقل والے ہیں. تو ناظرین، ان آیات کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ الحکمت سمجھ دانائی اور سمجھ بوجھ کو حکمت کہتے ہیں. انہیں معنی کے مناسبت سے فلسفہ کو حکمت اور فلسفی کو حکیم کہا جاتا ہے. قرآن مجید بھی یہ لفظ کئی جگہ پہ آ چکا ہے. تو ناظرین، خیرن کثیرن، بہت بھلائی. ایسی آیت، اس آیت میں دولت کی کمانے اور خرچ کرنے کی صحیح تدبیر اور اس سلسلہ میں دانش مندی پانے کو بہت بڑی بھلائی کہا گیا ہے. تو اس آیت میں انسان کو ایک شیطانی وسوسے سے آگاہ کیا گیا ہے جو اسے انفاق فی سبیل اللہ سے روکنے کا سبب بن سکتا ہے. ساتھ ہی اس کا توڑ اور علاج بتایا گیا ہے. مال و دولت سے محبت، اس کی جمع کرنے کی طرف رغبت، اسے بچا کر صرف کرنے کی طرف رجحان انسان کی کمزوری ہی ہے. اس لیے انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، حالانکہ یہ ممکن نہیں. میرے پاس کچھ نہ کچھ بچے، میں نادار اور مفلس بن کے رہ جاؤں گا. تو یہ خیالات یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خیالات اور وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے بتایا کہ یہ تعلیم شیطان کی ہے اور اسے دل میں جگہ نہ دو. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور فضل و رحمت والا ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی اسی نے دے رکھا ہے. جو کچھ ہمیں دیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے اور آئندہ بھی وہی دے گا. تو اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے کوئی کمی نہیں آئے گی. اگر ہم اس کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اسے 70 گنا زیادہ بڑھا کر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا. اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مفلسی کا خوف ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہ خوش ہو کر اور زیادہ دے گا. ایسی باتوں کی سمجھ اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کی قوت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جسے یہ سمجھ عطا ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت اور نصیحت ملتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں فراخ دلی جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فراخ دل بنائے. سامعین، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 270 اور 71 بیک وقت ترجمہ و تفسیر پیش کر رہی ہوں. ملاحظہ فرمائیں، اس کا عنوان کچھ ایسا ہے کہ خیرات کیسے کی جائے. ناظرین، وما انفقوا من نفقات او نذرتم، اور تم جو خیرات تقسیم کرو گے یا کوئی منت قبول کرو گے، من نذر فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوتا. ان تبدو،
اگر خیرات ظاہر کرو گے، ان تبدو صدقاتی، اگر تم خیرات ظاہر کرو گے یعنی دکھاوے کر کے دو گے تو کہا کیا اچھی بات ہے، فانی اما ہیا، اور اگر اسے چھپاؤ، فَإِن وَإِن تُخْفُوهُ، یعنی اگر تم اسے چھپا کر کرو گے، اور وَتُؤْتُوهُ الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور دو فقیروں کو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تُؤْتُوهُ الْفُقَرَاءَ یعنی فقیروں کو اگر تم دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا، کفروا انکم من سیئاتکم، اور اللہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو سے خوب باخبر ہے، یعنی خوب خبردار ہے۔ تو ناظرین ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ فقہ میں نظر منت، فقہ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی مراد کے پورے ہونے پر اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا جو واجب نہ ہو، ایک مرتبہ نظر مان لینے کے بعد اس کی افعا واجب اور ضروری ہو جاتی ہے۔ ناظرین الفقراء فقیروں، محتاجوں، حاجت مندوں، جس کے معنی ضرورت مندوں اور حاجت مند ہوتے ہیں، اردو میں عام طور پر اللہ والے، درویش اور گداگر کو دونوں کو فقیر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے ہی محتاج کو لفظ فقیر سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے اسباب معیشت بند ہو گئے ہوں۔ اس آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں یا نظر مانیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ ناجائز کام کی نیت رکھنا، ناجائز جگہ نظر ماننا یا ناجائز موقع پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور اسے ایسے شخص کا کوئی حامی اور نہ مددگار ہوگا، اور نہ اس کا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ ناظرین اس سبق کے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم صدقات وغیرہ خواہ چھپا کر دو یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ پوری طرح اس سے خبردار ہے۔ اگر یہ خوف ہو کہ یہ لوگ ریاکاری اور دکھلاوا نہ سمجھے تو یہ نیکی چھپا کر کرو، اگر یہ خیال ہو کہ یہ لوگوں کو بھی ترغیب دی جائے تو بلا یہ لوگ بھی ہمیں دیکھیں گے تو اللہ کی راہ میں نیکی کریں گے، یعنی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دیں گے، تو برملا سب کے سامنے، اور بہرحال نیکی کا قبول ہونا نیت پر موقف ہے۔ چھپا کر اس لیے خرچ کرنا کہ لینے والے کو شرم محسوس نہ ہو، یا ظاہر طور پر اس لیے خرچ کرنا کہ اوروں کو بھی شوق ہو، یعنی ایک کو دیکھ کر دوسرا بھی وہ نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ دونوں بہتر ہیں، لیکن ہر لحاظ سے موقع اور مصلحت کا لحاظ اور نیت کی درستی ضروری ہے۔